فتح کی داستاں، وہ جو ظالموں کا زوال ہو. یا ربی یا ربی. فرزند عزیز، یہ داستان تمہارے آباء و اجداد کی ہے جنہوں نے بے اذن اللہ کئی جہانوں پر حکمرانی کی. اس داستان کا نقطہ آغاز مکہ ہے، جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا، جس نے دلوں کو یوں تسخیر کیا کہ ہندوستان سے ہوتی ہوئی اندلس اور اندلس سے القدس تک پھیل گئی. یوں عدل و انصاف کی علامت بن کر نور ہلالی ایک عالم پر چھا گیا، اور ایک دن ہلالی سرحدیں صلیبی سرحدوں سے جا ٹکرائیں. تب شاہ بازنطین نے اپنی مدد کے لیے پوپ کو پکارا. جنگی خیمے لگا دیے گئے ہیں. میری دو دھاری تلوار کو ایک طرف سے جنگ کی آگ اور دوسری طرف سے صلاح الدین کے انتقام نے دھار لگائی ہے. ہر مسئلے کا حل فتح ہے. کیا کمسین بادشاہ سچائی سے واقف ہے؟ آج نہیں تو کل ہو ہی جائے گا، مگر اس وقت تک مجھے بادشاہ بنے مدت گزر چکی ہوگی. ایسے کماندار کو معافی نہیں ملتی جس نے اپنا ہی باپ بیچ ڈالا ہو. کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ زیادہ عرصے تو یہ بھی نہیں جی پائے گا حضور. احتیاط کرو یانوش، یہ ان باتوں کا وقت نہیں. کیا ویٹیکنز کو بھروسہ نہیں رہا مجھ پر؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن فی الحال معاملہ اس وقت ہم دونوں کا نہیں ہے. اچھا تو پھر کس کا ہے؟ وارنا کے واقعات کی یاد ابھی تازہ ہے، اور فرانسیوں کے بھی یہی خیالات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں کچھ بزدلوں کی وجہ سے کہ حملے اور مظالم بھلا سکتا ہوں؟ نہیں، لیکن پہلے تمہیں اپنی اہلیت پاپا اعظم پر ثابت کرنا ہوگی.
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 में हमें कुएं का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर सलाहुद्दीन कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो वहां पर किले की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें सूरह काफ की आयत नंबर 10 की तिलावत सुनाई जाती है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है: ऐ हमारे रब, हमें अपनी बारगाह से रहमत अता फरमा और हमारे काम में राहयाबी यानी कि असबाब मुहैया फरमा। नाज़रीन, सलाहुद्दीन बड़ी ही मुश्किल से और जिद्दोजहद करके वहां पर कुएं की दीवार पर चढ़ रहे होते हैं और वो एक एक पत्थर पर बड़ी ही होशियारी से और एहतियाती से पैर रख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन कुएं के मुंह पर पहुंच जाते हैं और वो वहां से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि वो पत्थरों पर बहुत ही ग्रिप से, बहुत ही मजबूती से उन्हें पकड़ रखा होता है। और फिर हमें सलाहुद्दीन की अंगूठी भी दिखाई जाती है जो कि चमक रही होती है। फिर हमें सलाहुद्दीन दिखाया जाता है जो कि ऊपर की जानिब मुसलसल देखते जा रहे होते हैं। फिर हमें कुएं के बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर सलाहुद्दीन कुएं की दीवार पर चढ़ जाते हैं और फिर वो देखते हैं तो चांद की तरफ देखते हैं और फिर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। नाज़रीन, फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब सलाहुद्दीन का एक ख्वाब होता है और फिर वो कुएं में पड़ा मौजूद होता है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। नाज़रीन, जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ऊपर की जानिब निगाह डालता है और वो ऊपर की जानिब चांद को देखता है कि चांद बड़ी आबोताब से चमक रहा होता है, यानी कि ये एक 14वीं का चांद होता है। नाज़रीन, जैसे ही सलाहुद्दीन चांद को देखते हैं तो बहुत ही पुरसकून हो जाते हैं
اور بہت ہی پرسکون ہو جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو کھولنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے پاک اللہ۔ ناظرین پھر وہ کہتے ہیں زمین تیری ہے، آسمان بھی تیرا ہے، تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور تو ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، میری مشکل کو آسان فرما میرے رب، تو ہی مشکل کشا ہے یا اللہ۔ ناظرین پھر ہمیں صلاح الدین کو اوپر سے دکھایا جاتا ہے جو کہ کنویں میں پڑا ہوتا ہے، بے یار و مددگار پڑا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں منظر تبدیل کر کے ہمیں قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جو کہ ایبیلین قلعہ ہوتا ہے، جہاں پر ایک جبے میں ملبوس شخص آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں دیوار چڑھنے والا آلہ بھی ہوتا ہے اور وہ قلعے کی دیوار کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موجود جو اوزار ہوتا ہے، آلہ ہوتا ہے، وہ قلعے کی دیوار پر پھینک دیتا ہے۔ جیسے ہی اس آلے کو قلعے کی دیوار پر پھینکتا ہے تو وہ ایک پتھر میں پھنس جاتا ہے۔ پھر وہ اس قلعے کی دیوار پر آہستہ آہستہ سے چڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ قلعے کی دیوار اونچی ہونے کی وجہ سے اسے کافی زیادہ وقت لگ رہا ہوتا ہے چڑھنے میں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین بھی کنویں کی دیوار پر چڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس بار وہ سچ میں کنویں کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یقیناً یہ اس کا کوئی خواب نہیں ہوگا۔ پھر وہ کنویں کی دیوار پر چڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں سین تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ شخص بھی قلعے کی دیوار پر چڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں صلاح الدین دکھایا جاتا ہے، پھر وہ شخص دکھایا جاتا ہے جو کہ دونوں ہی دیواروں پر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین صلاح الدین بڑی ہی مشکل سے قلعے کی دیوار پر چڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ شخص بھی آہستہ آہستہ سے اس قلعے کی دیوار پر رسی کی بدولت چڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ صلاح الدین کے پاس کوئی ایسی رسی نہیں ہوتی، وہ اپنے ہاتھوں کی مضبوطی پر ہی کنویں کی دیوار سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو جبے میں ملبوس ہوتا ہے وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ جاتا ہے اور آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو اس کے سامنے صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور ایک صلیبی سپاہی کہتا ہے کہ تم کون ہو، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ ناظرین وہ جیسے ہی صلیبی سپاہی کی آواز سنتا ہے تو اسے مار دیتا ہے۔ جو پیچھے سے دو اور صلیبی سپاہی آتے ہیں جن کو وہ بے ہوش کر کے آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور وہ مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے دو اور صلیبی سپاہی آتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ ان کا بھی بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور ان کو بھی مات دے دیتا ہے اور تیسرا سپاہی جو کہ سیڑھیوں سے آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ ایک کمرے کے اندر جاتا ہے۔ کمرے کے اندر جیسے ہی جاتا ہے تو وہاں پر ایک اور صلیبی سپاہی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے رکو، تم کون ہو، اندر نہیں جا سکتے تم۔ وہ اس کو بھی بے ہوش کر دیتا ہے اور جو دو سپاہی اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں ان کو بھی مار دیتا ہے۔ وہ مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک دوسرا دروازہ ہوتا ہے، وہ اس دروازے کی طرف آگے کی طرف بڑھتے جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین وہ جیسے ہی اس دروازے کو کھولتا ہے تو اندر ایک شخص بیمار بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ ناظرین وہ اندر داخل ہوتا ہے اور اس شخص کو دیکھتا ہے۔ ناظرین وہ ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے جو کہ بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے۔ ناظرین وہ جیسے ہی وہ شخص اندر آتا ہے جو جبے میں ملبوس ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کو، جو شخص بے ہوش پڑا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ ناظرین یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ صلاح الدین کا دشمن، یعنی کہ جو پہلے دوست ہوتا ہے پھر بعد میں دشمن بن جاتا ہے، یعنی کہ بالیان ہوتا ہے۔ وہ بالیان اس شخص کو دیکھ کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ پھر سے ہمیں منظر تبدیل کر کے کنویں کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ کنویں کی دیوار پر چڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر صلاح الدین کا ہاتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے جو کہ باہر سے دکھایا جاتا ہے جو کہ کنویں کی دیوار پر چڑھ چکا ہوتا ہے۔ وہ پھر باہر کی طرف گر جاتا ہے اور پھر اس کی نظر پھر سے چاند کی طرف پڑتی ہے جو کہ آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ ناظرین صلاح الدین اٹھتا ہے اور اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ چاند کو دیکھتا ہے تو پھر سے اس کے اندر ایک امید پیدا ہو جاتی ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مشکل سے نکال باہر کیا، یا اللہ تیرا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے اور پھر سجدہ کر دیتا ہے، یعنی کہ سجدہ کر دیتا ہے اپنے اللہ کو۔ ناظرین وہ سجدہ شکر ادا کر کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر وہ چاند کو دیکھتا ہے جو کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی صلاح الدین کے چہرے پر پڑ رہی ہوتی ہے، وہ چاندنی۔ ناظرین میں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین کی نظر قدس پر پڑتی ہے اور مسجد اقصی کی طرف پڑتی ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی جان میں جان آتی ہے
وہ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مسجد اقصی پر سلیب ٹھہری تھی، یعنی کہ سلیب لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، صلاح الدین اس جیسی سلیب کو دیکھتا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے میرے رب تو سب سے بڑا ہے۔ ناظرین، صلاح الدین اس سلیب کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین بڑے ہی پریشان اور حیران ہوتے ہیں اور سلیب کو مسلسل دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ مسجد اقصی کے گنبد پر تھی۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اچانک ایک بجلی کڑکتی ہے اور اس سلیب پر لگتی ہے اور وہ سلیب گر جاتی ہے، اور پیچھے سے ہمیں چاند دکھایا جاتا ہے جو کہ ہلال نما ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک پیشن گوئی تھی صلاح الدین کو خواب میں کہ سلیمی قدس پر مسلمانوں کا دوبارہ سے قبضہ ہوگا۔ ناظرین، جب ہی وہ اس چاند کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بہت بڑی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر سے ہمیں منظر تبدیل کر کے صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ کنویں میں پڑا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ صلاح الدین کا ایک خواب ہوتا ہے، اور وہاں سے پیچھے سے آواز آتی ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو ہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ پھر ہمیں صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ خواب میں ابھی نیند میں ہوتا ہے، وہ کچھ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، پھر وہ اس کی آنکھیں اپنی کھول دیتا ہے، یعنی کہ یہ بھی اس کا ایک خواب تھا، اور یہ کوئی اور خواب نہیں، کوئی عام خواب نہیں، بلکہ یہ اس کو ایک پیشن گوئی تھی کہ تم مسجد اقصی کو فتح کرو گے۔ ناظرین، صلاح الدین آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، پھر سے وہ کنویں میں اوپر جو چاند ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے صلاح الدین اس چاند کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اپنا کرم فرما اے میرے اللہ، اے میرے رب تو اپنا کرم فرما، اے خالق کائنات تو اپنا کرم فرما۔ دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی بالیان کو کہتا ہے کہ اے بالیان میرے بھائی، میں جانتا تھا کہ تم آؤ گے۔ وہ شخص بالیان اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے، آپ نے بستر مرگ پر مجھے یہاں بلایا تو لیا، مگر بالیان اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، ابھی بھی چوکنا سو رہے ہیں۔ ناظرین، بالیان کہتا ہے اور ابھی تک مجھ سے زیادہ تیز ہیں۔ ناظرین، وہ شخص ہنس رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ان سب باتوں کے لیے تمہیں پیرس سے یہاں نہیں بلایا۔ وہ شخص بالیان سے کہہ رہا ہوتا ہے، ورنہ ہمارے بابا کا قلعہ جو کہ آپ ہمارا ہو چکا ہے، یہاں تم چھپ کر چوروں کی طرح کیوں آتے ہو؟ وہ اس سے اپنے بھائی بالیان سے کہتا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میری آمد کا علم ہو۔ کیوں؟ وہ شخص اپنے بھائی بالیان سے کہتا ہے، میں فرانس واپس چلا جاؤں گا۔ بالیان اپنے بھائی سے کہتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اس کا بھائی جواب میں کہتا ہے۔ پھر بالیان کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، میں ضرور جاؤں گا۔ ناظرین، وہ بہت ہی زیادہ شخص بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے اداس ہو جاتا ہے اور اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بالیان کا بڑا بھائی، تو بالیان اسے روک لیتا ہے۔ پھر بالیان کا بھائی بالیان کو ایک اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین، پھر بالیان اپنے بھائی کو گلاس میں پانی ڈال کر دیتا ہے اور اپنے بھائی کو پیش کرتا ہے، تو اس کا بھائی وہ گلاس پی جاتا ہے اور وہ پانی پیتا ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے۔ بالیان اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے گلاس لیتا ہے اور دوبارہ میز پر رکھ لیتا ہے۔ ناظرین، بالیان سے وہ کہتا ہے، یہاں بس ایسے ہی لوگ ہیں جو میری موت پر منتظر ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ابیلن یعنی جس علاقے میں تم پیدا ہو یہاں واپس نہیں آؤ گے۔ کیا تم جانتے ہو کیوں؟ وہ بالیان اپنے بھائی سے کہتا ہے۔ تو بالیان کا بھائی کہتا ہے، اگر میں مر گیا تو اور تم واپس نہ آئے تو مجھے ڈر ہے یہ علاقہ کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ وہ بالیان سے کہتا ہے، ابیلن خاندان کی حکمرانی سے جان چھڑا لیں گے۔ وہ اس کا بھائی بالیان سے کہتا ہے، شاید یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ بالیان اپنے بھائی سے کہتا ہے، اس طرح قدس میں ہونے والے ان کارناموں پر اعتراض کرنے والا اور ان کی چالوں کے بارے میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ بالیان کا بھائی ان سے کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے، وہ لوگ بھی سکون میں آ جائیں گے۔ عیسائی حاجوں کی حفاظت کے لیے نکلنے والے اور عظیم عیسیٰ کی جائے پیدائش اور جائے وفات کی حفاظت کے ذمہ دار سپاہیوں کی موت کے بارے میں نہیں سننا پڑے گا ہمیں۔ وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے، تم ایک بزدل ہو۔ بالیان کا بھائی بالیان سے کہتا ہے، یہاں رہ کر قلعے کی خاطر لڑنے کی بجائے تم فراری کا راستہ اختیار کر رہے ہو، تم بھاگنے کو ترجیح دے رہے ہو۔ بالیان، ہمیں سلطنت کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہیں اور